الحمد للہ العزیز القہار والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قال في القرآن المجيد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایتی معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر سے جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہم سب کو نصیب فرمایا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آج کے اس مقدس دن کے توسل سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، گزشتہ 8 جمعۃ المبارک سے ہماری نشست محبت رسول ہی ایمان ہے۔ آج 9ویں نشست آپ احباب اسی حوالے سے سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ جمعۃ المبارک ہماری آخری 10ویں نشست پر اسی موضوع کو اختتام کر لیا جائے گا اللہ کی توفیق خاص سے۔ پھر آگے جو موضوعات ہیں ان پر ہماری سحر گفتگو رہے گی۔ گزشتہ جمعۃ المبارک ہم نے قدوس نامی یہودی بچے کے عشق کے حوالے سے ہم نے آخری بات آپ احباب کے سامنے پیش کی تھی کہ وہ بچہ میرے نبی سے پیار کرتا تھا، عشق کرتا تھا، اور اس کی جزا میں میرے رب نے کلمہ بھی عطا کر دیا، ایمان بھی عطا کر دیا، اور آخر اس کا خاتمہ بالخیر کے ساتھ حضور کے صدقے سے اللہ نے جنت بھی عطا فرما دی۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ ایمان نام ہی تو ہے مصطفیٰ سے پیار کرنے کا۔ یہ ملتا تب ہی ہے جب بندہ حضور کا عاشق ہو جائے، حضور کی زلفوں کا قیدی بن جائے، حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لے، اور پھر اس کے بعد اتباع کرے، نماز پڑھے، حج کرے، زکوٰۃ، اعمال صالحہ کرے، تبھی یہ اعمال قبولیت کے درجے تک پہنچ کر بندے کا خاتمہ بالخیر ہو کر جنت تک پہنچنے کا سبب بن جایا کرتے ہیں۔ ہم نے یہ بتایا تھا صحابہ و اہل بیت کی محبت بھی نسبت مصطفیٰ ہی کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم نے حضور کی ذات کو چھوڑ کر صحابہ سے محبت کی تب بھی یہ محبت فائدہ نہ دے گی۔ ہم نے حضور کی ذات کو چھوڑ کر حضور کی آل سے پیار کیا، حضور کی اولاد سے پیار کیا، اور حضور کی امت کے اولیاء سے پیار کیا، حضور کو چھوڑ کر تب بھی یہ محبتیں رائگان ہیں۔ ساری محبتیں جمع ہو کر محبت رسول تک جا ملتی ہیں۔ اور پھر گویا رب نے بھی کہا کہ مجھ سے بھی پیار اس وقت ہی تمہارا قابل قبول ہوگا، مجھ سے محبت ہی تب تک قابل قبول ہوگی جب تم مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ گے، مصطفیٰ سے پیار کر لو گے۔ اگر اللہ کے ماننے سے یا اللہ سے پیار کرنے سے ہی بندے کو جنت مل جاتی ہے، جب بندہ مومن ہو جاتا ہے، ایمان والا ہو جاتا ہے، تو اللہ قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 میں یہ نہ کہتا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے۔ کس پر؟ تو اللہ کے پر ایمان لانا، اس سے پہلے اللہ سے محبت ہوگی تب اللہ پر ایمان لایا جائے گا۔ تو گویا وہ دعویٰ کرنے والے اللہ سے پیار کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں اور اللہ پر ایمان کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں،
وبالیوم الآخر، اور یوم آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ پر بھی اور یوم آخرت۔ اور آگے اللہ نے رزلٹ بیان کر دیا، فرمایا دعویٰ تو کرتے ہیں اللہ پر ایمان لانے کا، آخرت پر بھی، مجھ سے پیار کرنے کا دعویٰ بھی، لیکن رب کہتا ہے کیا وہ مومن ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب کو ماننے سے وہ مومن ہیں؟ تو جواب نفی میں آتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ کہتا ہے نہیں، وما ہم بمومنین، اگلا جملہ آیت کا، فرمایا وہ مومن ہے ہی نہیں ہے۔ یا اللہ تجھے ماننے کے باوجود وہ مومن نہیں رہے، یوم آخرت پر ایمان لانے کے باوجود مومن نہیں رہے، وجہ کیا ہے؟ رب نے کہا وجہ یہ ہے کہ مجھے تو مانتا ہے، مجھ پر ایمان لاتا ہے اور یوم آخرت قیامت کو بھی مانتا ہے، لیکن میرے نبی کو نہیں مان رہا، میرے نبی پر ایمان نہیں لا رہا، میرے نبی سے پیار نہیں کر رہا۔ رب نے کہا اسی لیے یہ مومن نہیں ہے۔ کیا؟ اسی لیے یہ مومن نہیں ہے۔ اب حضرات محترم صحابہ کی محبت لے لیں، اہل بیت کی محبت لے لیں، تو اس میں بھی حضور نے فرمایا ان کی محبت میری محبت ہے، ان سے پیار میرا پیار ہے۔ صحابہ و اہل بیت دونوں جو گروہ ہیں حضور کے دور میں چلے، جو حضور کی اہل بیت اطہار ہیں اور حضور کے اصحاب ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی میرے نبی کا یہ فرمان جو کہ جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3862 نمبر حدیث ہے، میرے نبی نے صحابہ کی محبت کو بیان کیا، کس کی؟ اور اس محبت کو اپنی محبت کے ساتھ جوڑ دیا۔ میرے نبی نے فرمایا لا تتخذوہم غرضا بعدی، فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا، تنقید کا نشانہ نہ بنانا، ان کا ادب کرنا، ان سے پیار کرنا، کہیں ان کے بارے میں کوئی غلط جملہ نہ، ان کے مشاجرات کو، منازعات کو نہ ٹارچر کرنا، ان کو بحث میں نہ لانا، ان کو گالیاں نہ دینا، ان کو تبرہ نہ کرنا۔ کیوں؟ فرمایا ومن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، جو میرے صحابہ سے پیار کرتا ہے، جس نے ان سے محبت کی، جس نے ان صحابہ سے پیار کیا، اس نے مجھ سے پیار کیا ہے۔ اور آگے فرمایا ومن ابغضہم فبغضی ابغضہم، یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3862 نمبر حدیث ہے۔ میرے نبی کا یہ فرمان بتاتا ہے میرے نبی کے صحابہ سے پیار کرنے والوں، یہ صحابہ سے پیار اس وجہ سے کرنا اس لیے کہ یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، ورنہ ہر ایک دوسرے کے صاحب دوست ہیں، ہر ایک کے باں بیلی دوست تو ہیں نا، لیکن ان کی محبت کو حضور نے اپنی محبت نہیں کہا۔ فرمایا ہاں جو میرے دوست ہیں، میرے اصحاب ہیں، ان کی محبت میری محبت ہے، ان سے نفرت، ان سے بغض یہ مجھ سے بغض ہے۔ اب یہاں پر پتہ یہ چلا جتنی کائنات کی محبتیں ہیں ساری اس وجہ سے کی جاتی ہیں کہ یہ میرے نبی سے نسبت رکھنے والے ہیں۔ میرے نبی نے جس نے بھی میرے نبی سے پیار کیا اس کو رب نے یہ مقام عطا فرما دیا، فرمایا میرے صحابہ سے پیار کرنے والوں، میرے صحابہ سے پیار کرنے والوں، یہ نہ سمجھنا کہ یہ صحابہ سے پیار کر رہے ہو، بلکہ یہ سمجھ لینا یہ پیار ہم مصطفیٰ سے کر رہے ہیں۔ کس سے کر رہے ہیں؟ اور یاد رکھیں آج امت میں ایک گروہ صرف صحابہ کی محبت کی بات کرتا ہے۔ کس کی؟ صرف صحابہ، شان صحابہ زندہ باد، واہ واہ قربان، ہم بھی صحابہ کی شان کو تو مانتے ہیں یار۔ جس کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں وہ کون ہے؟ وہ رافضی ہے۔ کیا ہے؟ رافضی ہے۔ اور جس کے دل میں میرے نبی کی آل کا پیار نہیں ہے وہ خارجی ہے۔ ہم نہ خارجی ہیں نہ رافضی ہیں، ہم تو اہل سنہ والجماع ہیں۔ ہمارے سینے میں، ہمارے دل میں ایک حصے میں صحابہ کا پیار موجود ہے، ایک حصے میں آل بیت کا پیار بھی موجود ہے۔
کسی نے صحابہ کی محبت کا چرچا کیا، اہل بیت کے بغضی بن گئے، اور کسی نے اہل بیت کو اٹھایا، گویا کہ سال میں ایک مہینہ اہل بیت کی محبت کا رکھ لیا، اور پورے سال میں ایک ایک دن کسی صحابی کے نام پہ رکھ لیا۔ کوئی تو صحابہ کی محبت کو لے چلا، کوئی اہل بیت کی محبت کو لے چلا۔ رب تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ صرف ایک ایک کو لے کے چلو، کہا ساری محبتیں تمہیں ممتاز کریں گی، اور کامل ایمان والا وہ ہے جو صحابہ سے بھی پیار کرتا ہے، نبی کی اصحاب کے ساتھ نبی کی آل سے بھی پیار کرتا ہے۔ اب اسی جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث پڑھ کے صحابہ کی محبت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، او صحابہ سے پیار کرو، صحابہ سے پیار کرنا نبی سے پیار کرنا ہے، صحابہ سے بغض کرنا نبی سے بغض کرنا ہے۔ یہ چیزیں رکھ کے لوگ صرف صحابہ کرام کی محبت کو سامنے رکھ کر اہل بیت اطہار کی محبت کو ٹارگٹ کرتے ہیں، مس گائیڈ کرتے ہیں، اور اہل بیت کے بغضی بنتے ہیں، جبکہ اسی ترمذی شریف کے اندر دوسرے مقام پر میرے نبی کی آل کی محبت کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا۔ ہم آدھی حدیثیں نہیں پڑھتے، ہم پوری حدیثوں پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ اس درجے میں ترمذی شریف کی 3862 نمبر حدیث میں صحابہ کی محبت کو بیان کیا، جو میں نے بیان کر دی۔ اب جب میرے نبی کی آل کی باری آئی نا، تو اسی ترمذی شریف 66 کی حدیث کی کتاب میں حدیث نمبر 3789 نمبر ہے، 3789 نمبر حدیث ہے، 383789 میرے نبی کی یہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث ہے۔ اسی ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے جس میں میرے نبی نے آل کی محبت کو بیان کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا احب اللہ لما یعزوکم من نعمہ، میرے رب نے فرمایا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ سے پیار کرو۔ کس سے؟ اللہ سے پیار کرو۔ یا رسول اللہ سے کیوں پیار کریں؟ آگے وجہ بتائیے۔ فرمایا یعزوکم من نعمی، وہ اللہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ سے پیار کرنے کی وجہ کہ اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں تمہیں عطا فرمائی، اس وجہ سے اللہ سے پیار کرو۔ کس سے پیار کرو؟ اللہ سے پیار کی وجہ بتائی میرے نبی نے، فرمایا وہ اللہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، اس لیے اللہ سے پیار کرو۔ اور آگے میرے نبی نے فرمایا وَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے پیار کرو، مجھ سے پیار کرو۔ وجہ بتائی، اس لیے مجھ سے پیار کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ اللہ سے پیار اس لیے کرو کہ اللہ نے تمہیں نعمت عطا فرمائی، اور مجھ سے پیار اس لیے کرو کہ میں اللہ کا پیارا ہوں، اللہ کا محبوب ہوں۔ تو اللہ سے محبت نعمتوں کی وجہ سے، اور حضور سے محبت اللہ کے پیار کی وجہ سے۔ فرمایا میں اللہ کا پیارا ہوں، اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اس لیے مجھ سے پیار کرنے والوں یہ سمجھ لو کہ مجھ سے جب تم پیار کرو گے تو میری وجہ سے نہ کرنا، اللہ کی وجہ سے کرنا۔ کس کی وجہ سے کرنا؟ اور آگے فرمایا وہ جو میں نے اہل بیت کی محبت کا کہا، پہلی حدیث میں ہم نے صحابہ کی محبت کو بیان کیا نا، اب یہاں پر اس حدیث میں جو کہ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، 3789 نمبر حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، میرے نبی نے فرمایا اور میری آل سے پیار کرو۔ کس سے؟ یا رسول اللہ آپ کی آل بیت سے پیار کیوں کریں؟ فرمایا میری آل بیت سے پیار کرو میری وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ میری وجہ سے۔ اب پتہ یہ چلا اگر حضور کی وجہ سے آل سے پیار نہ کیا جائے تو اس آل سے پیار نہیں ہے، اور اصحاب سے حضور کی وجہ سے پیار نہ کیا جائے تو اصحاب کے ساتھ پیار نہیں ہے۔ جب بھی ہم صحابہ کی پیار کی بات کریں گے، صحابہ کی محبت کی بات کریں گے، صحابہ کی عظمت کی بات کریں گے، اور آل کی عظمت اور آل کے پیار کی بات کریں گے، اصل وجہ ذات مصطفیٰ ہے۔ کون ہے؟ او فلاں کے صحابی، ان سے پیار، فلاں کی آل، تو یہ نبی کی آل ہے، نبی کے اصحاب ہیں۔
جب بھی ہم اصحاب سے پیار کریں گے عقیدہ یہ ہوگا یہ نبی کی آل ہے. جب صحابہ سے پیار کریں گے تو ہمارا عقیدہ اور ایمان اور ایقان یہ ہوگا کہ ہم اصحاب سے جو پیار کرتے ہیں یہ نبی کی وجہ سے کرتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ نبی کی وجہ سے. اور نبی سے پیار اللہ کی وجہ سے. نبی سے پیار اور اللہ کی، اور اللہ سے پیار اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اب دیکھیں یہ ساری محبتیں آ گئی. ہمارا موضوع کیا چل رہا تھا؟ محبت رسول ہی ایمان کا مرکز ہے. محبت رسول ہی، ساری محبتیں کر لو، اگر ذات مصطفیٰ کو چھوڑ دو تم ایمان والے کامل نہیں ہو. تم ایمان والے کامل نہیں ہو. اب آگے ہمارا طبقہ جو ہے نا، ہم ولیوں سے بھی پیار کرتے ہیں. کس سے پیار کرتے ہیں؟ ولیوں سے. یہ ماشاءاللہ یہ بہت بڑا مرکز ہے، بہت بڑی روحانی درگاہ ہے اوپر ہمارے مسجد کے. الف لام سرکار نور اللہ مرقدہ، آپ ہی کی وجہ سے یہ باغ، یہ بوٹا لگا ہوا ہے جہاں پر ہم درس قرآن دے رہے ہیں. یہ ان کی نظر کرم ہے. تو اس نسبت سے بتاتا چلوں ان سے پیار کرنا یہ بھی ذات مصطفیٰ کی وجہ سے. اور آئیے اس پر آپ کہیں گے حدیث کہاں پر ہے کہ ولیوں سے پیار کرنا یہ بھی ذات مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. کس کی وجہ سے ہے؟ آپ قرآن اٹھائیے سورہ یونس آیت نمبر 61 62 63. 61 میں اللہ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی غم ہے. یہ صبح سے شام تک توپیں ولیوں کے خلاف. اللہ کہہ رہا ہے توپیں کرنے والوں، ولیوں کے ساتھ بغض رکھنے والوں، ولیوں کے خلاف تقریریں اور ان کے خلاف بکنے والوں سنو. اللہ کہہ رہا ہے انہیں کوئی غم نہیں ہے، جتنے بکتے رہو بکو. انہیں کوئی خوف نہیں ہے. کیوں؟ یہ میرے دوست ہیں. کس کے دوست ہیں؟ آج وزیر اعظم کا کوئی دوست بن جائے اس کی بڑی ٹور ہوتی ہے. ایم این اے کا دوست، اور جی میرا دوست ہے فلاں. تو کیا یہ دوستی کام آئے گی دنیا میں آخرت میں؟ یہ دوستیاں نہیں کام آئیں گی. قرآن اٹھا سورہ زخرف آیت نمبر 67. قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. قیامت کے دن ساری دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی. ایم این اے، وزیر اعلیٰ، یہ سیاسی مذہبی جتنے بھی دوست ہیں نا آپس میں، سارے ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. کیا ہوں گے؟ دشمن. قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. قیامت کے دن یہ عدو، دشمن بن جائیں گے. آگے اللہ کہتے ہیں الا المتقین، مگر ولیوں کی دوستی قیامت کے دن تمہیں فائدہ دے گی. ولیوں کی دوستی دنیا میں نہیں، قیامت کے دن بھی تمہیں فائدہ دے گی. اب یہاں پر اللہ نے ان کی شان بیان فرمائی کہ الا ان اولیاء اللہ، سورہ یونس آیت نمبر 61 62 63 11واں پارہ. قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم، یہ اللہ کے ولی ہیں، خبردار ان کے خلاف کوئی بات نہ کرنا. ان کی شان میں بیان کر رہا ہوں. کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ بیان کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ کے ولیوں کی شان بیان کرنے سے شرک ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اگر اللہ کی ولیوں کی شان بیان کرنے سے شرک ہوتا یا اللہ کی شان کم ہو جاتی تو اللہ بیان کرتا؟ ان کی شان بیان کرنے سے تو اللہ کی شان کا پتہ چلتا ہے کہ ان ولیوں کی شان کا یہ عالم ہے، تو جس کے یہ ولی ہیں اس رب کی شان کا کیا عالم ہوگا. تو رب نے بتایا، فرمایا یہ میرے ولی ہیں، میں ان کی شان خود بیان کر رہا ہوں. تو ولیوں کی شان بیان کرنا سنت خدا ہے. کیا ہے؟ سنت. یہ لوگ جو سنت خدا کو چھوڑ کر صرف اللہ اللہ کی بات کرتے ہیں وہ اللہ کی سنت کو بھولے ہوئے. لہذا یہ اللہ کی سنت ہے، اس پر عمل کرنے والے آج بھی عمل کر رہے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی شان کو مانتے ہیں. یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ نے خود بیان فرمایا. دوسرے حصے میں اللہ کہتا ہے آیت نمبر 62 میں الذین آمنوا، ان کی نشانیاں دو ہیں. کتنی؟ کیونکہ آج کو پتہ ہے نا، آج کل 2 نمبر بھی تم پیر بیٹھے ہوئے ہیں، پیر شیر ملنگ جو 1 سال تک نہ نہائے وہ سب سے بڑا ولی ہے.
جسے استنجے گرمی کا نہیں پتا، سردی کے استنجے کا نہیں پتا، اور پورا سال اس کے جسم پر اتنی میل چڑھی ہوئی ہے جتنا میلودہ سور ہے، وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا ولی کہہ رہا ہے. ولی کہہ رہا ہے نا. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے اولیاء الشیاطین. ایک شیطان نے ولی نے، تو ایک اولیاء اللہ، ایک اللہ نے ولی نے. فرمایا کچھ اللہ کے ولی ہیں اور کچھ شیطان کے ولی ہیں. اب یہاں پر اللہ ان اصل ولیوں کی شان بیان کر رہا ہے اور ان کی نشانی بیان کر رہا ہے. کیا؟ ان کی نشانی بیان کر رہا ہے. کیا بیان کر رہا ہے؟ نشانی. کیونکہ آج کل غلط فہمیاں بہت ہیں. نشانی اللہ نے بیان کر کے ہم پر کرم کر دیا، اور تم بھٹک جاؤ گے نا، اس لیے میں تمہیں ولیوں کی، میرے دوستوں کی نشانیاں دو ہیں. کتنی؟ پہلی الذین آمنوا، آیت نمبر 62، شان کے ساتھ اللہ نشانی بیان کر رہے ہیں. الذین آمنوا، یہ ایمان والے ہیں. کیا ہے؟ تو ایمان والا کون ہوتا ہے؟ ہم نے 8 جمعے سے یہی کہا اور ہم بیان کر رہے ہیں. ایمان نام ہے کملی والے سے پیار کرنے کا. تو یہ ولی اللہ کے نبی سے پیار کرنے والے ہوں گے. کس سے؟ اللہ سے. پہلی نشانی نبی سے پیار کرنے والے. کس سے؟ اور جو میرے نبی کا بدبخت گستاخ ہے وہ ولی نہیں ہے. حضور سے پیار نہ کرنے والا ولی نہیں ہے. یہ نشانی قرآن بیان کر رہا ہے. الذین آمنوا، وہ ایمان والا حضور سے پیار کرنے والا ہوگا. اور دوسری نشانی وکانوا یتقون، وہ متقی ہوگا. کیا ہوگا؟ اور متقی کا کیا معنی ہے؟ متقی کا مطلب ہے نمازیں پڑھنا. کیا کرنا؟ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور ارکان خمسہ پر عمل کرنا. یہ دوسری نشانی ولی کی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ نماز ہی نہ پڑھے، شریعت کا باغی ہو، طریقت کا باغی ہو اور اسے ہم کہیں اللہ کا ولی ہے. داڑھی کاٹی ہوئی ہو، سنت کا بھی باغی ہو، ہم اسے کہیں بہت بڑی پہنچی ہوئی ہے، بہت بڑی پہنچی ہوئی حضرت سرکار ہے. لیکن یاد رکھیے ہم اس کو ولی نہیں مانتے جو یہ کہتے ہیں ہماری نمازیں اندر اندر ہو جاتی ہیں. کدھر؟ ہماری نمازیں اندر اندر. وہ کوئی مرید تھے نا، جا رہے تھے نا، سفر کر رہے تھے پیر صاحب کے ساتھ، تو اچانک راستے میں نماز کا ٹائم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اب ہمارے ولی ہیں نا، ہم دعویٰ کرتے ہیں نا ولیوں سے پیار کرنے کا، تو پھر ہمیں ہی چاہیے کہ ہم ان کا رد بھی کریں نا 2 نمبر کا. تو وہ راستے میں چلتے چلتے نماز کا وقت آیا تو مریض ذرا پہنچے ہوئے تھے. آج کل تو مریض پہنچے ہوئے تھے، پیر صاحب پہنچے ہوئے نہیں ہوتے جتنے مریض پہنچے ہوتے. سوشل میڈیا کا دور ہے نا، پتہ ہے. تو مریدوں نے کہا حضرت پیر صاحب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا ہماری نماز اور ہے، مریدوں تمہاری نماز. تمہاری نماز کیا ہے؟ ہماری اس کی وضاحت کریں پیر صاحب. تو پیر صاحب نے جواب دیا کہ ہماری نماز اندر اندر ہو جاتی ہے اور تمہاری نماز تو رکوع سجود والی نماز ہے. یہ پیر صاحب نے جواب دیا. دیکھیں آج کل کے جعلی پیروں کا میں تعارف کروا رہا ہوں. ہماری نماز اندر اندر ہو جاتی ہے، تمہاری رکوع سجود ہے. جاؤ نماز پڑھو تم. تھوڑی دیر بعد موقع مل گیا مریدوں کو، انہوں نے تو نماز پڑھ لی مریدوں نے. تھوڑی دیر کے بعد پیر صاحب نے لوٹا اٹھایا، کیا؟ اور چھوٹے کمرے میں چلے گئے. کدھر چلے گئے؟ چھوٹا کمرہ سمجھیں نا، بیت الخلاء کو. کس کو؟ اس کو چھوٹا کمرہ گئے. لوٹا اٹھا کر بیت الخلاء میں گئے تو ایک مرید ان کا بڑا سیانہ تھا، بڑا پہنچا ہوا تھا، سمجھدار تھا. اس نے کہا پیر صاحب کدھر جا رہے ہیں؟ کہا واش روم میں، بیت الخلاء میں. کہا پیر صاحب نمازیں اندر اندر آ جاتی ہیں، یہ کام اندر اندر نہیں ہوتا. تو پیر صاحب چپ ہو گئے. کیا ہوا؟ تو یہ حال ہے، صورت حال. حضرات محترم، ہم اس کو ولی نہیں مانتے جو نماز کا پابند نہیں ہے، جو شریعت کا پابند نہیں ہے، جو طبیعت کا پسند، جو طبیعت پر، جو شریعت پر طبیعت کو حاوی کرتا ہے. ہم اس کو پیر اندر سے بھی نبی کی طرف بکا ہوا ہو، باہر سے بھی بکا ہوا ہو، اسے ہم پیر مانتے ہیں. یہ جو پیر سرکار ہیں ہم ان کو مانتے ہیں. انہوں نے دنیا میں محنت کی، اللہ نے آج بھی ان کے ذکر کو جاری کر دیا. بڑے بڑے پیر آئے. تو حضرات محترم
صرف پہچاننے کے لیے 2 نشانیاں بتائی گئی. کتنی؟ الذین آمنوا، نبی سے پیار کرنے والے، وکانوا یتقون، نمازیں، حج، زکوٰۃ، روزہ، اللہ سے ڈرنے والے. کس سے؟ جو اللہ سے ڈرتا نہیں وہ ولی نہیں ہے. اس پر میں کئی روایتیں پیش کر سکتا ہوں کہ بھٹکے ہوئے لوگ بھی بڑے پہنچے ہوتے ہیں، ہماری آنکھ کام نہیں کرتی، ہم کہتے ہیں بڑے پہنچے ہوئے، لیکن وہ شیطان کی گود میں پہنچے ہوتے ہیں. یہ جو علی کا نام لیتے ہیں نا ملنگ، 2 نمبر، میں 2 نمبروں کی بات کر رہا ہوں، 1 نمبر تو ہم تو ان کی جوتوں کی خاک کو بھی اپنے سرما بنانے کے لیے تیار ہیں یار. یہ جو اپنے آپ کو ملنگ، نہ غسل، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، کچھ بھی نہیں ہے، ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ مولا علی کا نام بھی لیتے ہیں نا، جہاں سے ولایت چلی ہے، جہاں سے یہ سلسلہ روحانیت چلا ہے، ان کا نام بھی یہ صحیح نہیں لیتے، ایلی ایلی کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یا ایلی مدد. کیا؟ ایلی. تو نام کیا ہے؟ علی. کیا نام ہے؟ تو اب دیکھیں یہ علی چھوٹا سا نام تو نہیں، یہ تو اللہ کا بھی نام ہے. کس کا؟ کس کا نام ہے؟ اللہ کا. یہ قرآن نے بیان کیا. تو یہ نام بھی صحیح نہیں لے رہے. اور وہ مولا، یہ تو نشہ چھوڑتے نہیں ہیں، چرس، بھنگ، ساری چیزیں اندر. تو دیکھو وہ جہاں سے ولایت چلی ہے، مولا علی کو نشے سے کتنی نفرت تھی. سنو مولا علی کا فرمان ہے، مولا علی فرماتے ہیں کہ کوئی شرابی کسی نہر میں نہائے، غسل کرے، اور اس نہر کا پانی کسی کھیت میں لگے. کس میں؟ اور اس کھیت میں چارہ اگے، گھاس اگے، اور وہ گھاس کوئی گائے کھا لے، اس گائے کا دودھ پینے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. مولا علی کو تو نشے سے اتنی نفرت. وہ کون سا شرابی جو تالاب میں نہائے، اس تالاب کا وہ پانی کون سا جو اس میں لگے، کھیت میں لگے، اور اس کھیت میں وہ چارہ کون سا، جتنا کون دھیان رکھے. پھر اس چارے اگنے کے بعد کوئی گائے کھا لے، اور گائے کا میں دودھ پینے کے لیے تیار نہیں ہوں. مولا کائنات کو نشے سے اتنی نفرت، اور یہ صبح سے شام تک نشہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں، اور کہتے ہیں مولا علی کے ملنگ ہیں. اور یار کیسے ملنگ ہو؟ علی پاک کو تو اتنی نفرت ہے نشے سے، اور تو چھوڑتا ہی نہیں ہے. حضرات محترم، ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی ہوگی، ان کی بھی اصلاح کرنی ہوگی. ہمیں اپنی بھی اصلاح اور ان کی بھی اصلاح کرنی ہوگی، اس لیے کہ یہی لوگ ہمارے مسلک کے لیے داغ نما دبا ہیں. اس لیے اگر ہم ان کا آپریشن اور ہم ان کے خلاف بات نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آج دیکھیں بڑی بڑی لینڈ کروز ہیں، لاکھوں روپے لے کر خانقاہوں میں نہ ذکر ہے، ایک گدی میں کئی گدے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ صرف دولت پرستی ہے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا تھا، فرمایا میری امت میں نے ٹی وی کے اوپر یہ جملہ بولا تھا، پوری دنیا کے سامنے آن دا ریکارڈ یہ جملہ موجود ہے، سرچ کریں آن لائن ریکارڈ. رمضان شریف کے اندر مہینے میں نے ٹی وی کے اوپر یہ جو حدیث بیان کی تھی کہ میرے نبی نے فرمایا مجھے امت میں ایک چیز کا خطرہ ہے. یا رسول اللہ کس چیز کا؟ فرمایا میری امت جو ہے وہ مال کے ہرس میں، مال کی لالچ میں تباہ ہو جائے گی. آج مال اور دولت کی تباہی ہے، ہر بندہ دولت دولت دولت، پیسہ پیسہ. آج جتنا بڑا پیسہ جس کے پاس ہے وہ زیادہ پہنچی سرکار ہے، کہتے ہیں سب سے بڑے پیر صاحب ہیں. تو اس لیے حضرات محترم 2 حدیثیں ترمذی شریف نے بیان کی، جس میں صحابہ کی محبت کو بھی بیان کیا میرے نبی نے، اہل بیت کی محبت کو بھی بیان کیا، اور اب ولیوں کی محبت کو، کس کی محبت کو؟ ولیوں کی محبت کو بھی رب قرآن کے ذریعے، مصطفیٰ کے ذریعے بیان کر رہا ہے. اٹھائیے بخاری شریف حدیث نمبر 6502. کتنی؟ بخاری شریف 6502، 6502، دوسری جلد، کتاب الرقاق، باب التواضع، صفحہ نمبر 292 پر حدیث موجود ہے. حدیث کیا ہے؟ اب سنو، یہ بڑی لمبی حدیث ہے، کیا پتا میں اس کی شرح نہ کر سکوں کیونکہ ٹائم قریب لگا ہوا ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں. اس حدیث میں میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا ولی جو مجھ سے پیار کرتا ہے نا، اور میرے نبی سے پیار کرتا ہے، اس کو رب پھر شانیں کیا عطا فرماتا ہے. ولی کو، جو حقیقی پیر اور ولی ہے، اس کی شان کیا ہے؟ سنو،
میرے نبی نے فرمایا ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احب بیت عبد كنت سمعه الذي يسمع وكنت بصره الذي يبصر به وكنت يده التي يبطش بها وكنت رجله التي يمشي بها لئن سالني لأوتينه من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب فترد بي عن نفس مؤمن فهو يكره الموت وانا اكره المساءة. میرے نبی نے فرمایا، کس نے؟ یہ حدیث قدسی ہے، نبی خود بیان فرما رہے ہیں، میرے نبی بیان فرما رہے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے، فرمان اللہ کا ہے. کس کا ہے؟ اللہ کا فرمان ہے. کس کا ہے؟ بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے. فرمان کس کا ہے؟ اللہ کا. اور بیان کون کر رہا ہے؟ حضور بیان کر رہے ہیں. یہ حدیث قدسی جو میں نے ابھی عربی میں پڑھی ہے، اس کی ٹرانسلیشن سنیے. میرے نبی نے فرمایا فرض نمازیں پوری کرنے کے بعد، فرض نمازیں جو نفل پڑھتا رہتا ہے، میرا ولی جب نفل پڑھتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ اس سے پیار کرتا ہوں. جب پیار کرتا ہوں پھر اسے کمال عطا کرتا ہوں. کنت سمع الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے. وَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهَا، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے. وَكُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَكُنْتُ رِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اب یہ ساری طاقت کس کی؟ اللہ کی طاقت ولی کے اندر آتی ہے. کس کے اندر آتی ہے؟ ولی کے اندر طاقت کس کی؟ اللہ کی. اب وہ ولی جو کام کر رہا تھا وہ اللہ کی طاقت سے کر رہا ہوتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں یہ ولی نے اتنا بڑا کام کیسے کر دیا؟ اور بھائی اس کے اندر جو طاقت ہے وہ اللہ کی طاقت ہے. کس کی؟ اس کی مثال سنو یار. اس کی مثال یہ ہے کہ کسی بندے کے اندر جن آ جائے. کیا؟ تو جن بڑے بڑے ٹرک الٹی کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ 15-20 بندوں کو مار دیتا ہے نا. تو آپ کیا کہیں گے؟ اس بندے نے مارا جس کے اندر جن ہے؟ نہیں، اس کے اندر جن کی جو طاقت ہے اس نے یہ کام کیا. تو جس کے اندر جن کی طاقت آ جائے، جنوں کی طاقت تو مانتے ہیں، تو جس کے اندر اللہ کی طاقت آ جائے اس ولی کی شان کا کیا عالم ہوگا؟ اس کے دیکھنے کے بارے میں کہنا یارو کس طرح ولی دیکھتا ہوگا، اتنے دور سے اس نے دیکھ لیا، اتنے دور سے اس نے کیسے سن لیا، اتنے دور سے اس نے ہاتھوں سے کیسے تصرف کر لیا، اتنے دور سے وہ چل کر اس نے کیا کر دیا. یہ کہنا غلط ہوگا، اس لیے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے اس کا دیکھنا میرا دیکھنا، اس کا سننا میرا سننا. اور کنتو لسانہ الذی ینطق بہا، فرمایا اس کا بولنا میرا بولنا ہے. یہ ساری طاقت اس کے اندر آتی ہے. اور اللہ کہتا ہے اتنے کمال دے کے بھی نا کوئی بندہ اس ولی کو نہ مانے نا، اس سے بغض کرے، تو پھر سن لو رب کہتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو ولی سے دشمنی کرتا ہے وہ میرے ساتھ اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جائے. کیا ہو جائے؟ ولی سے دشمنی کرنا اتنی مہنگی کہ رب کہتا ہے میں تیرے ساتھ مقابلہ کروں گا، تیار ہو جاؤ اللہ سے مقابلہ. اللہ ہی کی وجہ سے تم نے اللہ کے ولی کو چھوڑ دیا اور کہا اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے. اللہ نے کہا میں بھی مددگار ہوں، میرے ولی بھی مددگار ہیں. تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا او میرے بندو، میرے ولیوں سے بغض نہ کرنا، ان سے نفرت نہ کرنا، ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا. اگر بنا لیا تو پھر میرے ساتھ اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. کیا کرو؟ تیار ہو جاؤ. اب یہاں پر اللہ نے جن ولیوں سے پیار کیا ان کی ناموس اور ان کے عزت کا سب سے بڑا محافظ میرا رب ہے. شانیں بھی رب عطا کرتا ہے، پھر شانوں پر حملہ کرنے والوں کو رد بھی رب کرتے ہوئے کہتا ہے اوے میرے ولی سے بغض کرنے والوں میں نے شانیں دی ہیں ولی کو، تم نہیں مانتے، اس سے بغض رکھتے ہو، تو سنو پھر تیار ہو جاؤ اعلان جنگ کے لیے. اور آگے رب کہتا ہے لَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ مِنْهُ، یہ جو میرا ولی ہے نا یہ جو بھی مانگتا ہے میں اسے عطا کر دیتا ہوں. اسی لیے ہم ولیوں کے پاس جا کے کہتے ہیں پیر صاحب دعا کریں. کیا کریں؟
پیر صاحب دعا کرتے ہیں اللہ کام کر دیتا ہے، کیوں؟ اللہ خود کہہ رہا ہے میں ان ولیوں کی بات کو ٹالتا نہیں ہوں. یہ دعا کرتے ہیں میں ویسے ہی، یہ تو الگ ٹاپک ہے انشاءاللہ ولیوں کی شان بیان، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ولیوں کی شان کیا ہے. ولی دعا کریں یا نہ کریں، اللہ ان کی دعا سے پہلے ہی اللہ بات کو قبول کر لیتا ہے. یہ میں انشاءاللہ ثابت کروں گا آگے جا کر، لیکن ابھی تو موضوع ہمارا چل رہا ہے محبت کہ رسول ہی ایمان کا مرکز ہے. اب جب انہوں نے حضور سے محبت کی نا ولیوں نے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی شان عطا فرمائی. ایک بڑی شان آخر میں اسی حدیث، یہ حدیث قدسی، حدیث نمبر 6502 نمبر بخاری کی دوسری جلد صفحہ نمبر 963 کتاب الرقاق باب التواضع کے اندر حدیث موجود ہے. اب اگلی حدیث سنیں، میری اور تیری موت کا وقت قریب آتا ہے، ایک سیکنڈ آگے نہ ایک پیچھے، عین وقت پر اسرائیل آتا ہے یا نہیں آتا. لیکن ان ولیوں کی شان آپ سن کر حیران ہوں گے کہ رب کہتا ہے فَتُرَدُّدِي عَن نَّفْسِ مُؤْمِنٍ فَهُوَ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ. جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، رب کہتا ہے اسرائیل جا کر میرے ولیوں سے پوچھو مرنا چاہتے ہو یا کہ نہیں. کیا کہتا ہے؟ مرنا چاہتے ہو یا کہ نہیں. تو اگر ولی کہے میں نہیں مرنا چاہتا، رب تعالیٰ اسرائیل کو کہتا ہے واپس پلٹو. کیا کرو؟ واپس پلٹو. حضرات محترم اسی پر اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ جمعۃ المبارک انشاءاللہ ایک نئے اسی موضوع کو 10ویں نشست پر ہم لے کر آئیں گے کہ 10ویں نشست پر ہم آخری ہماری نشست ہوگی محبت رسول ہی ایمان ہے. اسی پر ہماری آخری نشست ہوگی اور اس پر ہم نے بیان کرنا ہے کہ صرف اللہ سے محبت کرنے والا اگر منافق ہو تو وہ بھی جہنم میں، کافر ہو وہ بھی جہنم میں، مشرک ہو وہ بھی جہنم. صرف اللہ سے پیار کرنے والا وہی کامیاب ہے جو ایمان والا ہے. کون ہے؟ ایمان والا. یہ ساری چیزیں بیان کروں گا انشاءاللہ. منافق بھی اللہ کی شان کو مانتا ہے، مشرک بھی مانتا ہے، کافر بھی مانتا ہے، مگر جائے گا جہنم میں. کدھر؟ انشاءاللہ اگلے جمعے انشاءاللہ اسی پر دلائل چلیں گے. قرآن کی کئی آیتیں پڑھی جائیں گی تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ جناب چندے شریف کے حوالے سے چندہ ہو رہا ہے، مسجد کے حوالے سے، مدرسے کے حوالے سے تمام احباب دل کھول کر تعاون فرمائیں. تو کچھ مسائل ہوتے ہیں، یاد رکھیے کہ جب تک ایک دو مسئلے سماعت فرما لیں انشاءاللہ ہماری نشستیں ہوں گی نماز کے موضوع فقہ کے مسائل پر بھی ہوں گی، اسی طرح نشستیں چلے گی. تو دیکھیں غسل اور وضو کے فرائض جو بہت ضروری ہیں وہ یہ ہیں کہ غسل کے 3 فرائض ہیں. کتنے؟ غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ 3. اگر آپ کا غسل ٹھیک نہیں ہوگا نہ نماز ہوگی، نہ روزہ، نہ آج کھانا پینا ناجائز ہوگا. کیا ہوگا؟ کیونکہ غسل کسی پر واجب ہوتا ہے، کسی پر مستحب ہوتا ہے. اس لیے یہ مسائل جو ہیں یہ آپ کو سیکھنے پڑیں گے. تو غسل کے فرائض میں جو 3 فرائض ہیں وہ یہ ہیں کہ کلی کرنا. کیا کرنا؟ کہ پانی آپ کے حلق کے نیچے چلا جائے. وہی جس بالٹی میں آپ پانی ڈالتے ہیں وہ پانی اتنا پاک، آپ کو اتنا کامل یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے حلق کے نیچے چلا جائے. جس طرح پیتے ہوئے آپ پاک پانی محسوس کرتے ہیں، اسی طرح غسل کرنے والے پانی کے بارے میں آپ کی نیت یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو یہ تصور کریں یہ پانی پاک ہے. کیا ہے؟ پاک ہے. تب آپ حلق کے نیچے اتار سکیں گے. تو پانی پاک ہو، اس سے آپ نے کلی کرنی ہے، اور کلی کا جو پانی ہے وہ حلق تک اس کا پہنچنا ضروری ہے. نمبر 1. نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا ہے، نرم نتنے تک پانی آپ کا جانا ضروری ہے. یہ دوسرا فرض ہے. اور تیسرا، پورے جسم پر پانی بہانا. کیا کرنا؟ پانی بہانا کہ آپ کے بال جتنی بھی جگہ خشک نہ ہو، بال جتنی بھی جگہ خشک نہ ہو. یہ غسل کا تیسرا فرض ہے. کیا ہے؟ آج ہم نے 3 فرائض سنے ہیں غسل کے. یہ آپ پکا ذہن میں رکھیں کہ ایک غسل جنابت ہوتا ہے، ایک غسل احتلام ہوتا ہے، اور اسی طرح مدیٌ، مغیٌ، اور یہ اصطلاح ہیں یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی انشاءاللہ. رفتہ رفتہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.